السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا وفهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب۔ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء الدین، ائمہ الدین، اولیاء اعظام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج جس طرح کے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس مالک نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے لیے آنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں خالق کائنات ہمارے رکھے ہوئے روزے اور جمعے کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بقیہ کے روزے ہیں اللہ ہمیں مہلت دے، صحت والی زندگی دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی جو پیش بہا یہ بہاریں ہیں ان سے مستفیض ہو سکیں۔ عزیز دوستو، بھائیو، آج ہمارے ہاں گدا گری، مانگنا، ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے دست دراز کرنا، سوال کرنا، اپنی ضروریات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا معمول بن گیا ہے، اور جگہ جگہ پر آپ کو مانگنے والے نظر آئیں گے۔ ان میں عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، جوان، بزرگ، معذور، تندرست، ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ مانگنا جو ہے وہ ایک پیشہ بن چکا ہے، کہیں پر آپ رک جائیں، دوران سفر کہیں آتے جاتے تو آپ کو بیسیوں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کار کیا ہے اور ہمیں کس سے مانگنا چاہیے، اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی بڑے فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ایسے بھی ہیں کہ جو
بلا ضرورت مانگتے ہیں اور پیشہ ور ہیں، پیشہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے نمبر پر تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، اور شریعت نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ مانگا کس سے جائے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کائنات کے لوگوں، تمہارے رب نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اپنی مشکلات کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر، ضرورتوں کے اندر مجھے پکارو، میرے سامنے التجائیں رکھو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ استجب لکم، تمہاری کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں رہنے دوں گا جو پوری نہ کر دوں۔ پھر یہ در ایسا پیارا در ہے کہ جہاں پر تم خالی ہاتھ جاؤ گے تو جھولی بھر کر کے لاؤ گے۔ یہ در ایسا نہیں ہے کہ یہاں آؤ گے تو کچھ لے کر کے آؤ گے تو پھر ہی کچھ پا کر جاؤ گے۔ کائنات کے اندر بے شمار در ایسے کھلے پڑے نظر آئیں گے، جہاں پر جاؤ تو کہتے ہیں کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، لیکن یہ ایک واحد ہی در ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ نہ لے کر کے آؤ، سب کچھ پا کر کے جاؤ۔ خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے لے جاؤ۔ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ جو میری عبادت سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے نہیں مانگے گا، اپنی ضرورت کے وقت میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار، اپنے شاگرد صحابی کو کچھ وصیتیں کی اور ساتھ میں فرمایا کہ اے عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نا کہ جب بھی تو مانگے تو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت واسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے تو اپنے رب کے سامنے کرنا، کبھی بھی کائنات کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا، اپنی جھولی کو نہ پھیلانا۔ تمہاری ضرورت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے رکھنا، وہی تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا نا، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں میدان جہاد میں، چلتے چلتے آپ کے گھوڑے سے آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ کچھ ساتھی پیدل بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ اپنا گھوڑا روکتے ہیں
اور نیچے اتر کر کے اپنے چابک کو پکڑتے ہیں، کوڑے کو پکڑتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اے جریر، ہم پیدل تو چل رہے تھے، پھر تجھے گھوڑا روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمیں کہتے ہم تیری ضرورت پوری کر دیتے۔ لیکن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا جب انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کبھی بھی کسی سے سوال نہ کروں، کبھی بھی کسی کو نہ کہوں کہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ اس لیے میں خود اترا ہوں اور میں نے اپنا چابک اور کوڑا خود ہی پکڑ لیا ہے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ، جب بھی پھیلانا ہے تو کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ اور سوئے ہوئے بولو نا، کس کے سامنے اپنا دامن پھیلانا ہے جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، جب بھی تم اپنے رب کے دروازے پر دستک دو گے وہ ضرور تمہاری التجاؤں کو پورا کرے گا، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کہ جب تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کسی اور سے نہ مانگنا بلکہ یہ بھی اپنے رب سے مانگنا، اپنے اللہ سے مانگنا۔ وہی دینے والا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، جب بھی کسی اور در پر جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جس سے تم مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی کمزور ہے، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ سب کچھ دینے والا عرش والا خدا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، رب کائنات نے فرمایا کائنات میں اس کے علاوہ کون ہے جو بے قراروں کی بے قراری کو دور کرنے والا ہے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے، پھر اس کو چھوڑ کر کے تم اوروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ کون سی تمہاری ضرورت ہے جو تمہارا رب پوری نہیں کر سکتا؟ اس لیے فرمایا کہ تم نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بھی مانگنا ہے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو۔ یہاں پر فرمایا مجھ سے دعا کرو، اور دعا ہی عین عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو ہم نے پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو۔ فرمایا کہ جو نہیں مجھ سے مانگے گا، عبادت کا لفظ اللہ نے بولا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستغفرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگتا نہیں گویا وہ میری عبادت ہی نہیں کرتا، اور جو میری عبادت نہیں کرے گا میں اس کو ذلیل کر کے، یعنی جو مجھ سے مانگے گا نہیں، اپنی ضرورت میرے سامنے نہیں رکھے گا، توکل اور بھروسہ میرے اوپر نہیں کرے گا، میں ایسے بدبخت کو ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرے،
اللہ کو دیتے ہوئے سمجھیے کہ مزہ آتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے جائے، گر گڑائے، التجائیں پیش کرتا ہے تو خالق کائنات اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایک دو دفعہ مانگے نا تو انسان ہونے کے ناطے ہم تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ کسی بادشاہ سے بھی آپ مانگیں گے نا ایک سے دو دفعہ تو وہ تنگ پڑ جائے گا، ناراض ہو جاتا ہے، لیکن آسمان کا رب ایسا رحم دل ہے اور ایسا وسیع القلب ہے اور ایسا اپنی وسعت رکھنے والا ہے کہ جب بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے اتنا اس کے قریب تر ہوتے جاؤ گے، اور نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بھائیو، جب بھی کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ بیٹھتے ہیں، کچھ مال کا تقاضا کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن یہ دنیاوی مادیت پرستی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ کبھی کسی کے سامنے سوال نہ کیا کر، کرنا بھی پڑ جائے تو اپنے رب کے سامنے کیا کر۔ سیدنا عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہیں کروں گا۔ عزیز دوستو، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آ جاتا ہے، آپ سالانہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں، عبداللہ بن حزام کے پاس بھی وظیفہ بھیجتے ہیں اور وہ وظیفہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد جب بھی کچھ لوں گا تو اللہ سے لوں گا، جب بھی کچھ مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، مجھے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، آپ بھی سالانہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں عبداللہ کے پاس۔ ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں اور وظیفہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کا صحابی بڑی تنگ دستی کا عالم ہے، بڑا ہی تنگ ہے، معیشت بڑی کمزور ہے، فاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے، نکلتا ہے جنگل کی طرف، جاتا کیوں ہے؟ تاکہ جا کر کے میں اللہ کے سامنے جنگل میں گر گڑاؤں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھوں کہ الہ العالمین میں بھی تو تیرا بندہ ہو، تو رزق دیتا ہے تو کیڑوں کو پتھروں کے اندر بھی دیتا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، اور وہ پتہ کتنا رزق دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، الہ العالمین میں تیرا نبی ہوں، بادشاہ ہوں، ایسی سلطنت ہے کہ کبھی تو نے کسی کو ایسی سلطنت دی ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کروں، ساری تیری مخلوق آ جائے اور آ کر کے میرے دسترخوان پہ، بادشاہ وقت کے دسترخوان پہ آ کر کے سارے جو ہے کھانا کھا جائے۔ اس میں صرف انسانوں کو دعوت نہیں، حیوانوں کو بھی دعوت ہے، جنوں کو بھی دعوت ہے، حشرات الارض کو بھی دعوت ہے، جنگلی درندوں کو بھی دعوت ہے۔ الہ العالمین جب میں کھانا تیار کر لوں گا پھر آپ اپنی مخلوق کو حکم دینا آ کر کے میرے دسترخوان سے دعوت کھا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، کئی مہینے تک کھانا تیار کیا جاتا ہے، کھانا تیار ہو گیا،
اب اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں الہ العالمین میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، اب اپنی مخلوق کو پیغام دے دیجئے جو جہاں جہاں بھی رہتی ہے وہ آئے اور آ کر کے کھانا تناول کر لے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو سنیے ذرا اور غور کیجئے نا کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں، وہ کہاں کہاں اور کتنا کتنا ان کو رزق دے رہا ہے۔ ایک ہمارا 5-6 فٹ کا وجود یہی ہم سے نہیں نہ سنبھالا جاتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خالق کائنات اس کو نہیں پال سکتا، اس لیے ہم 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی لیے ہم ملاوٹ بھی کرتے نظر آتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان کی دعوت پر اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے صرف ایک مچھلی کو حکم دیا، جانا آج میں نے تجھے نہیں کھلانا بلکہ میرا پیغمبر میرا عظیم بندہ سلیمان ہی تیرا پیٹ بھرے گا، جانا اس نے دسترخوان لگایا ہے، جا کر کے دعوت کھا کے آ۔ مچھلی آتی ہے وہ مہینوں بھر کا پکا ہوا کھانا، کتنا پکا ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو غور کیجئے گا، وہ مچھلی آتی ہے سارا کھانا ایک ہی لقمے میں کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی لقمے میں، اور پھر کہتی ہے کہ یا نبی اللہ ایسے تو روزانہ 3 لقمے میرا رب مجھے دیتا ہے، 2 اور دو۔ کیسے دیتے؟ پہلے مہینوں کا کھانا پکایا تھا۔ تو میرے رب کی ذات اتنی اعلیٰ بلند و بالا اور بڑی ذات ہے کہ وہ مچھلیاں ایسی تو ایک آئی تھی، ہزاروں اور کروڑوں سمندر کے اندر ہوں گی، وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے اور اتنا اتنا کھلا دیتا ہے۔ اور ایک ہم انسان ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور مخلوق شاید کائنات میں انسان ہے، اور ہمارا پیٹ بھرتا نہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وعدہ کیا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا او کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھ چھوڑا ہے، آسمانوں پہ تمہارے رزق کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ اٹھایا ہو۔ اب کوئی بھی کائنات میں بھوکا سو سکتا نہیں ہے جو اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ فرمایا نا کہ اگر تم پرندوں جیسا اللہ پر توکل کر لو، بھروسہ کر لو، کما یرزق الطیر، اللہ اکبر، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم ایسا توکل کرنے لگ جاؤ اپنے رب پر، کائنات کے رب نے فرمایا پھر ایسے ہی رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ سوئے ہوئے سارے ماشاءاللہ۔ پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ انسانوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو فرمایا وہ پرندے صبح کو خالی پیٹ آتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں سے چرنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے دانہ چگنا ہے، لیکن یہ توکل ضرور ہوتا ہے کہ خالی پیٹ ہم واپس نہیں آ سکتے، خالی پیٹ نہیں آئیں گے، یہ توکل لے کر کے جاتے ہیں، وگرنہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آج دانہ ملنا ہے۔ تو فرمایا جب صبح کو وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب گھونسلوں میں آتے ہیں تو کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ ان کے پیٹ خالی ہوں، ان کو بھرنے والا آسمانوں پہ بیٹھا ہے۔
ہر مخلوق پہ نظر رکھے ہوا ہے۔ وہ چاہتا بس یہ ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے او انسانوں اپنے ہاتھ میں نہ لو، بلکہ میری قدرت کے اوپر ہی رکھ چھوڑو، توکل کرو میرے اوپر، بھروسہ کرو میرے اوپر، میں تمہیں دوں گا، ایسی ایسی جگہوں سے دوں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ دیتا ہے، اللہ جانتا ہے، توکل کر کے تو دیکھو، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ تو دن رات ہمیں آوازیں لگاتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا نا، کہتا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او بوئے غیرت کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ او میں کوئی دور محل بنایا نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ کو جا کر کے ملنا ہے تو کہاں ملنا ہے۔ فرمایا کہ میں تو آپ کی جان کے اندر ہی بستا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا یہ دماغ اور دل اتنا قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صبح کے سویرے میں آؤ، رات کے اندھیرے میں آؤ، کبھی بھی میرا دروازہ تم بند نہیں پاؤ گے، جب بھی مجھے پکارو گے میری مدد کو سامنے نہ دیکھو گے، سامنے آئے گی تمہارے۔ ذرا توکل کر کے تو دیکھو، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ اور جب بھی کبھی کسی پر مشکل آتی ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے یاد آیا نا سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ کس کو کہا؟ اللہ کو۔ کہتے ہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء و اولیاء و آل نبی، تابعین صحابہ پہ جب آن بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو پھر مشکل کشا کون ہے۔ یہ کلام لکھا نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے تو تیرے در کے محتاج ہے، سب اولیاء و انبیاء جب بھی کسی پر مشکل آتی ہے تو وہ تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے پر جب برا وقت آ گیا، وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے، جا کر کے اپنے رب کے سامنے عرض گزار ہوتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے کہ اے الہ العالمین، میں بھی تیرا نحیف کمزور ضعیف بندہ ہوں، کافی دنوں سے فاقوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر چکی تھی، خود بخود ہی چلنے لگ پڑی، خود ہی چلنے لگ پڑی۔ گھر آتا ہے، آ کر کے بیوی سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے گھر میں کچھ ناممکن ممکن ہوا کہ نہیں؟ بیوی بتاتی ہے یہ چکی چل رہی ہے۔
آٹا نکل رہا ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ صحابی رسول چکی کا پارٹ اٹھاتا ہے، چکی بند ہو جاتی، چلنا ختم کر دیتی ہے۔ وہ صحابی آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، آ کر کے سارا ماجرا سناتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، اگر تو یہ پارٹ نہ اٹھاتا یہ چکی قیامت تک چلتی رہنی تھی، قیامت تک۔ جب اللہ کے سامنے بندہ گر گڑاتا ہے تو الہ العالمین اپنے بندوں کی ایسے بھی مدد کیا کرتا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے نا، اللہ کے سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں، کوئی گر گڑانے کو تیار نہیں۔ آج لوگ دوسروں کے سامنے دست دراز کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کہیں پر آپ گاڑی روکو گے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں مانگنے والے نظر آئیں گے، جو غیر اللہ سے یعنی انسانوں سے مانگتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق تو مانگا جا سکتا ہے، اور ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس شام کا کھانا ہے وہ نہیں مانگ سکتا کسی سے، اور اس وقت مانگے کہ جب وہ گرا پڑا ہے، دورے پڑ رہے ہیں اس شخص کو بھوک کی وجہ سے، پھر وہ کسی سے کچھ لے کر کے کھا سکتا ہے، نہیں تو کوئی کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ اور جن لوگوں نے پیشہ بنایا ہے، اللہ اکبر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کتنے زیادہ کر لیتے ہیں یا بس کر دیتے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا عزیز دوستو، فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر مانگ کر کے کھاتا تھا، صحیح سلامت تھا، معذور نہیں تھا، کما سکتا تھا، لیکن پھر بھی مانگ کے ہی کھاتا تھا، فرمایا اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یہ